سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے۔ تو نفل میں سب سے افضل تہجد، اور نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے ہیں۔ کیوں؟ تو افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد کون سے؟ اللہ کے مہینے محرم کے۔ تو ہمیں چاہیے اس مہینے محرم میں کیا کریں؟ کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں، ہاں، گناہوں سے بچے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھے، ہے نا، ان کے اول 10 دن کے زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کو بہت سوچ وچار کر کے ہمیں پلان آرڈر میں اس منتھ کو جینے کی کوشش کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم کو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت معلوم ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے بہت عظیم ہے، اور سب سے افضل نفل روزہ اسی مہینے کا، یاد رکھیے، روزہ ہے۔ اور اس حدیث سے صراحت ہوتی ہے، ابن رجب کا میں نے وہ قول آپ کے سامنے رکھا رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے اس بات کی صراحت ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین نفل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے نفل روزوں میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے محرم میں روزہ رکھنا جو ہے، اور کثرت سے روزہ رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کا یہی معنی ہے کہ ایک انسان نفل روزہ رکھے، اور محرم کا روزہ سب سے افضل ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اگر نفل روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کون سے مہینے میں رکھیں؟ محرم کے مہینے میں رکھنے کی کوشش کریں، یاد رکھیں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی، یا رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انسان رکھے، لیکن زیادہ زیادہ کا معنی یہ نہیں کہ پورے مہینے کی، تو ان کو رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، یاد رکھے۔ کیونکہ اس کا معنی ہے کہ جس کو کہیں گے یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے جیسا روزہ، مطلب پورے مہینے کا روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نہیں رکھا۔ اور متفق علیہ روایت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے ایک ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھا، اور نہ ہی شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے۔ جسے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنا چاہیے رکھے، لیکن پورے مہینے کا رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ آپ نے صرف رمضان کے پورے رکھے، اور سب سے زیادہ روزے جس مہینے کے آپ رکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ شعبان تھا، یاد رکھیں۔ اب ایک اشکال ہو سکتا ہے ذہن میں کہ جب محرم کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں سب سے زیادہ روزے کیوں نہیں رکھے؟ تو اس کے لیے علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتائی گئی ہو، اور اس سے پہلے آپ شعبان کے روزے رکھتے رہے۔ ہو سکتا ہے محرم کی فضیلت تو پہلے بتائی گئی ہو، لیکن غزوات، سفر یا بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کے روزے زیادہ نہ رکھے ہو، کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن افضل تو سب سے کون سے؟ محرم کے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ منتھ کے روزے صرف رمضان کے رکھے، اور رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے آپ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل تو بہرحال اسی کے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ استحباب جس کو بولتے ہیں، مستحب ہے کہ ہم جو اس کے روزے زیادہ سے زیادہ رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کریں۔